پاکستان میں بجلی کا بحران اور عوام کی ٹوٹی ہوئی ریڑھ کی ہڈی۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، ہمارے پیارے پاکستان میں ویسے تو ہر چیز بحران کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، اسی لیے بجلی کا بحران بھی کوئی نئی بات نہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، مگر اس وقت زیادہ طوالت میں جانا ہمارا موضوع نہیں، اس لیے فی الحال ہم طلب اور رسد کی بنیادی اصولوں پر بات کرنے کی اولیت دیکھتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب کسی شے کی رسد زیادہ ہو جائے اور طلب کم تو وہ شے ارزاں یعنی سستی ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر کسی شے کی رسد کم ہو طلب زیادہ ہو تو وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ آپ نے مملکت خدا داد میں اکثر بلیک میں مہنگے داموں بہت سی اشیاء خریدی ہوں گی، وہ اس لیے کہ ان کی مارکیٹ میں رسد پر پابندی ہونے کے باعث ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب جب آپ کو طلب اور رسد کی بنیادی بات سمجھ آ گئی تو پاکستان میں بجلی کے بحران کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان میں بجلی کی کل طلب موسموں کے حساب سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ صنعتی اشیاء سے استعمال سے ہٹ کر گرمیوں میں بجلی کے گھریلو صارفین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایئر کنڈیشنر، پنکھے، کولر، فریج، پانی کی موٹریں وغیرہ سب بھرپور استعمال ہوتی ہیں۔ ان کے استعمال سے بجلی کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے۔ 2021 میں پاکستان میں گرمیوں میں تقریباً 26,000 میگا واٹ تک اس کا استعمال پہنچ چکا تھا، جبکہ سردیوں میں یہ آدھی یعنی کہ 12 میگا واٹ کے لگ بھگ ہو گئی تھی۔ پاکستان میں تقریباً 64% بجلی خام تیل سے، 26% ڈیم سے، 5% نیوکلیئر جبکہ 4% متبادل توانائی کے ذرائع جیسے شمسی توانائی ہو یا ہوا اس سے بنائی جاتی ہے۔ یہ اعداد و شمار 2001 سے 2020 کے دوران ہیں، مگر موجودہ صورتحال میں کچھ خاص تبدیلی نہیں ہوگی۔ ان تمام ذرائع سے پاکستان میں بجلی تقریباً 21,000 میگا واٹ بن سکتی ہے، جو کل طلب یعنی کہ 26,000 میگا واٹ سے کم ہے۔ 2018 میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 5 کروڑ آبادی کئی وجوہات کی بنا پر بجلی جیسی سہولت سے محروم ہو گئی۔ اس کے علاوہ چائنا اور پاکستان کے اشراک سے سی پیک منصوبے میں توانائی کے شعبے میں کوئلے سے چلنے والے 9 پاور پلانٹ بھی شامل ہیں، جن میں 2 کو گزشتہ حکومت نے ختم کر دیا، مگر باقی 7 پاور پلانٹ مکمل ہو جائیں گے تو 6,500 میگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت رکھیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر ذرائع شمسی ہوا اور ڈیمز کے ذریعے بھی چائنا کی مدد سے 2027 تک مزید 3400 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی، جو ان تمام منصوبوں کی تکمیل پر پاکستان میں بجلی کی رسد پاکستان کی کل طلب سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن آپ زیادہ خوش نہ ہوں، اس سے بجلی سستی ملنا مشکل ہوگا۔ پاکستان میں چونکہ زیادہ تر بجلی خام تیل سے اور کوئلے سے بنتی ہے، لہٰذا بجلی نہ صرف مہنگی ہوگی بلکہ ماحول دوست بھی نہیں رہے گی۔ ماحول کے مسائل اور ان سے جڑے معیشت کے مسائل تو اپنی جگہ، مگر سب سے اہم مسئلہ یہ ہوگا کہ زیادہ بجلی پر کم خریدار۔ لیکن کیوں زیادہ بجلی کیوں؟ حکومت کمپنیوں سے کیے گئے معاہدے کے تحت چاہے کوئلے سے چلتے پاور پلانٹ چلائے نہ چلائے، انہیں ایک فکس رقم ان کمپنیوں کو دینا ہوگی۔ ان کا سدباب فی الحال نظر نہیں آتا۔ ہم جانتے ہیں کہ پچھلی 2 دہائیوں میں بجلی کے بحران کے باعث مقامی صنعتوں اور کئی گھریلو صارفین نے اپنی مدد آپ کے تحت چھوٹے صنعتی پاور پلانٹ یا سولر پینل کا مکمل سسٹم لگوا لیا۔ اب ان کا حکومتی بجلی پر انحصار کم ہے، مگر جب سسٹم میں بجلی وافر ہوگی تو حکومت صنعتوں کو سستی بجلی مہیا کرنے کا وعدہ پورا کرے گی، جبکہ خام تیل کمپنی کی ادائیگی وغیرہ کی مد میں بجلی مہنگی ہی رہے گی۔ سارا بوجھ کس پر آئے گا؟ آپ خود سوچ لیں۔ یقیناً گھریلو صارفین یعنی عوام پر، وہ جو کم بجلی استعمال کریں گے لیکن بل زیادہ دیں گے، کیونکہ 2021 میں کمپنیوں کو فکس ادائیگی کی مد میں 5.3 ارب ڈالر جاتے تھے، جو نئے کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ کے بعد 9 بلین ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ ان کا حل یہ ہے کہ توپوں کی بجائے انسانوں پر خرچ کرنا، صنعتی ترقی کرنا، بلکہ ماحول دوست روزگار کے مواقع بھی فراہم کرنا، مثبت ترقیاتی منصوبے تشکیل دینا اور معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اسکلڈ لیبر تیار کرنا، اور سب سے اہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت کرنا، ورنہ عوام مہنگے بلوں کی دہائی دے گی اور حکومت چھابڑی لگا کر بجلی لے لو بجلی کی صدائیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔